الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه المصطفى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و مکرم حاضرین کرام، سامعین ذوی احترام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں اپنی عبادت کے لیے اس عظیم الشان عید الفطر کے موقع پر جمع فرمایا. الحمدللہ علی احسان عظیم. ابھی میں نے خطبہ مسنونہ میں جس آیے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: قد افلح من تزکا. بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ شخص مراد کو پا گیا. من تزکا، جس نے اپنے قلب کی صفائی کر لی، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے رب کا ذکر کیا اور اس کے لیے نماز ادا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ تذکرہ فرمایا. علماء کرام اور مفسرین قرآن نے اس آیت کے ضمن میں جہاں اس کی اور تفسیرات اور تشریحات توضیحات بیان کی، وہاں یہ بھی ذکر فرمایا کہ قد افلح من تزکا، یعنی کامیاب ہو گیا، مراد پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک اور صاف کیا. اس سے مراد وہ شخص ہے جس نے صدقہ فطر ادا کیا. عید کے دن جو صدقہ فطر دیا جاتا ہے، اس شخص کے بارے میں یہاں فرمایا گیا کہ وہ شخص مراد ہے جس نے عید کے آنے سے پہلے فطرے کو ادا کر دیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور وہ شخص جس نے اپنے رب کی پاکی بیان کی، کبریائی بیان کی اور اس کا ذکر کیا. اس سے مراد یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں عید کی سنتوں میں آپ نے سماعت کیا، جو 2-3 دن پہلے عصر کے بعد کا درس ہوا تھا کہ جب ہم عید کی نماز کے لیے آتے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا بلند ذکر کرتے ہوئے عید کے لیے تشریف لے آتے ہیں. اور عید کی نماز سے جب واپس جاتے ہیں تبھی بھی یہ ذکر اپنی زبان پر جاری رکھتے ہوئے جاتے ہیں. تو یہاں اس سے مراد وذکر اسم ربہ سے یہ ذکر ہے. اور فصلی، اور اس نے اپنے رب کے لیے نماز ادا کی، اس سے مراد عید کی نماز ہے. یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے ان 2 آیتوں کی، کیونکہ اکثر عید کی نماز میں آپ دیکھیں حبیب پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی یہی تھی کہ عید کی نماز کے موقع پر پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو اس میں یہی آیتیں ہیں: قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا، مراد پا گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کی صفائی کی، جس نے اپنا تزکیہ کیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور وہ شخص کامیاب اور مراد کو پا گیا جس نے اپنے رب کے ذکر کو بلند کیا، جس نے اپنے رب کا ذکر کیا اور اپنے رب کے لیے اس نے نماز ادا کی. تو یہ آج کا جو دن ہے صدقہ فطر ادا کرنے کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کا دن ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فطرہ کیوں دیا جاتا ہے؟ فرمایا گیا کہ روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے. تب تک لٹکا ہوا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنا فطرہ ادا نہیں کرتا. یہ فطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم میں عرض کرتے ہوئے چلوں. حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روزے میں اگر کہیں کمی، لغزش، غلطی ہو گئی ہے تو اس فطرے کے ذریعے جو ثواب میں کمی آئی ہے، جو نورانیت روزے کی تھی جو کم ہوئی ہے، وہ اس فطرے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مکمل کرتا ہے اور اس کی بارگاہ سے وہ مقام اور وہ ثواب عطا فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں
کا اصل میں رکھا ہے۔ تو اس فطرے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزوں میں آئی ہوئی کمیوں کو بھی مکمل کرتا ہے۔ اسی طرح حبیب پاک علیہ السلام نے کے ارشادات میں ہے کہ یہ فطرہ غریبوں کا کھانا ہے، یہ فطرہ غریبوں کی عید ہے، اس سے تم اپنے غرباء کی عید کو، ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ یہ آپ نے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى اور قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى کی مختصر سی تفسیر اور اس کے ضمن میں آنے والی توضیحات کو آپ نے سماعت کیا۔ اب آپ یہاں جمع ہوئے ہیں ہم سب عید کی نماز کے لیے۔ عید ایک ایسا عظیم الشان، عید کے معنی یہ ہے کہ وہ دن جو لوٹ کر آتا ہے، بار بار خوشی والا دن جو لوٹ کر آتا ہے اس کو عید کہتے ہیں۔ عید الفطر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، اسی طرح عید میلاد کا دن ہے، اسی طرح جمعہ کو بھی عید المؤمنین کہا جاتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے لوٹ کر مسلمانوں کو خوشیاں دلانے کے لیے آتی ہے، اسی لیے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ اور ہر مذہب میں ان لوگوں کے تہوار ہوتے ہیں، ان لوگوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں جس میں وہ لوگ خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اپنے اپنے ان کے طور ہے، اپنے اپنے طریقے ہیں، اپنے اپنے مذہب کے اندر ان کے الگ الگ رسم و رواج ہے جس کو وہ اپنے طور پر ادا کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائے حبیب پاک علیہ السلام کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور وہ شرف، وہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ایسا بلند مقام اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ السلام کی امت مبارکہ کو، امت مرحومہ کو عطا فرمایا ہے کہ اس عید کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی یاد اور یافت میں مصروف رکھا۔ آپ اوروں کی عیدوں کو آپ دیکھیں گے تو ان کے اندر بیجا مراسم ہے، عبث کام ہے، لہو و لعب کے کام ہے، ایسے کام ہے جو لوگوں کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، ایسے کام ہے جو لوگوں کو نقصان کی طرف لے جاتے ہیں۔ غیروں کی عید کو آپ دیکھیں، کوئی رنگ لگا رہا ہے، کوئی آتش بازی کر رہا ہے، کوئی اور معاملات کر رہا ہے جس میں ان کے جانی نقصان بھی ہوتا ہے، مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو عید عطا فرمائی، عید کے دن جہاں روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کے دن ایک اور نماز کو واجب کر دیا اور فرمایا کہ آؤ میری بارگاہ میں جھک جاؤ، میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ جو بندہ ہماری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا لیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ پیغام عید کا ہے، یہ اوروں کے مذہب کے جیسا، اوروں کے تہوار کے جیسے ہماری عید نہیں ہے۔ ہماری عید اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور یافت میں گزارنے کے لیے ہے۔ پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم اس عید کو اسی طرح گزارتے ہیں جس طرح کہ رب تبارک و تعالیٰ نے گزارنے کا ہمیں حکم دیا ہے یا نہیں؟ کہ ہماری عید اللہ کی یاد اور یافت میں ہوتی ہے، یا ہماری عید بازاروں کی زینت بن جاتی ہے، یا ہماری عید لہو و لعب میں چلی جاتی ہے، یا ہماری عید سینما گھروں کے اندر ہو جاتی ہے؟ یہ ہمیں اپنی عید کا، اپنے ایام کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ عید کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے اور طفیل میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انفرادیت کے طور پر یہ دن عطا فرمایا۔ ہم اور لوگوں سے جدا ہو جاتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی ناراضگی والے کام کرتے ہیں، ہم ان لوگوں سے جدا ہو کر اپنے آپ کا ایک الگ مقام بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور یافت میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کام پر لگاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جب بندے عید کے لیے جمع ہوتے ہیں یا جمعہ کے دن جمع ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو چوراہوں پر، راستوں میں کھڑا کرتا ہے اور وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں صدا دو، ان لوگوں کو آواز لگاؤ۔ وہ آواز کیا ہوتی ہے؟ وہ فرشتے پکارتے ہیں کہ اے لوگوں آج تم اپنے رب سے مانگو، وہ تمہیں عطا کرنے والا ہے۔ آج تم اپنے رب سے جو چاہو گے وہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ آج تم اپنے رب سے گناہوں کی اپنے معافی مانگو گے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ آج تم اپنے رب سے جو چیز چاہو مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز تمہیں عطا کرنے والا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جس کا مفہوم، اور اسی حدیث کے آگے تسلسل میں حبیب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب فرشتوں کی یہ ندا ختم ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے بندو مجھ سے مانگو، میں آج تم کو عطا کرنے والا ہوں۔ آج مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، آج تم جو مانگو گے میں تم کو عطا کروں گا۔ آج تم مجھ سے دنیا کی بھلائی مانگو گے، تم دنیا طلب کرو گے، میں تمہیں دنیا عطا کروں گا۔ تم مجھ سے دنیا کے بارے میں سوال کرو گے، میں تمہارے لیے دنیا کی فراوانی کروں گا۔ میں تمہیں دنیا میں کسی کا محتاج نہیں بناؤں گا،
تمہارے لیے دنیا کی نعمتوں کو عطا کروں گا، اور آج اگر تم مجھ سے آخرت کا سوال کرو گے، آخرت کی بھلائی مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہیں پھر اپنی رضا والی جنت تم کو عطا فرماؤں گا۔ تو یہ آج کا دن رب سے مانگنے کا دن ہے، آج کا دن عیدی لینے کا دن ہے رب تبارک و تعالیٰ سے۔ حبیب پاک علیہ السلام نے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا، اس حدیث کو غور سے سماعت کرے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حبیب کریم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، آج تم نے مجھے راضی کیا، یہ سارا مہینہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، شیطان اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا تھا، شیطان کل کھل گیا، اب شیطان ہم پر حملہ کرنے والا ہے، لیکن ہم نے شیطان کے حملوں سے بچتے ہوئے آج ہم یہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اس کو ہمیں آگے بھی ایسے ہی لے کر جانا چاہیے، جب بندے شیطان سے بچتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، آج تم نے مجھے راضی کر لیا، آج تم نے مجھے راضی کر دیا، اور سن لو کہ میں بھی آج تم سے راضی ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا وقت ہے، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ مانگو مجھ سے جو مانگنا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہی وہ حدیث ہے جس سے علماء نے فرمایا کہ آج ہم کو یہ حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آج کا دن گڑ گڑا کر مانگنے کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رضا چاہنے کا دن ہے، اپنی بخشش اور مغفرت کروانے کا آج کا دن ہے۔ دنیا کی بھلائی مانگیں گے، دنیا کی بھلائی اللہ عطا کرے گا، اور آخرت کی بھلائی مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا سامان ہمارے لیے آسان فرما دے گا۔ یہ آج کا دن مانگنے کا دن ہے۔ اسی طرح کل کی جو رات گزری جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں آیا کہ اگر اس رات میں کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ 2 رکعت نفل ہی کیوں نہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اس دن مردہ نہیں کرے گا جس دن سارے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ میدان محشر کا دن ہوگا۔ اس میں جب سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس رات عبادت کرنے والوں کو، عید کی رات عبادت کرنے والوں کو جو کل گزر چکی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو زندہ رکھے گا۔ اسی طرح جو آج کا دن ہے، آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی بارگاہ میں جو پناہ آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے شمار دولتوں سے عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب سے بڑھ کر کوئی دینے والا نہیں۔ اس کی بارگاہ میں آج مانگیں گے۔ آج عیدی لینے کا دن، ہم چھوٹے بچوں کو جب عیدی دیتے ہیں تو آپ غور کریں کہ جو جتنا زیادہ عیدی دیتا ہے ہر سال، بچے اس کے آنے کا اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں کہ یہ فلاں چاچا آئیں گے، فلاں ماموں آئیں گے، فلاں تایا آئیں گے تو مجھے زیادہ عیدی ملے گی۔ تو جو جتنا زیادہ عطا کرتا ہے، بچے اس سے زیادہ کنیکٹ ہوتے ہیں، اس کا زیادہ انتظار کرتے ہیں کہ فلاں شخص آئے گا، فلاں رشتہ دار آئے گا تو ہم کو زیادہ عیدی ملے گی۔ اور وہ رب جو سب سے زیادہ دینے والا ہے، جو سب بادشاہوں کے بادشاہ ہے، جو سب کے عطا کرنے والوں کا عطا کرنے والا ہے، اس رب کا آج حکم ہے کہ مانگو میں تم کو عطا کرنے والا ہوں۔ تو پھر آج ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے، اپنی بخشش اور مغفرت اپنے ہم کو طلب کرنا چاہیے۔ اور یہی وہ دن ہے جو اجتماعیت کا دن ہے، لوگوں کے سامنے اپنی قوت کے اظہار کا دن ہے، لوگوں کے سامنے ہماری طاقت کو بتلانے کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مساجد میں جماعت کا جو نظام بنایا وہ یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے تمہاری شان اور شوکت کا اظہار ہو، تو لوگوں کے سامنے تمہاری طاقت کا اظہار ہو، لوگوں کے سامنے تمہاری قوت کا اظہار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کا جو دن رکھا وہ بھی اسی لیے ہے کہ سارے لوگ ایک محلے میں جمع ہو جائے اور اس محلے میں اپنی طاقت کا اظہار کرے، اپنی قوت کا اظہار کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عید کا دن بھی رکھا کہ سال میں ایک مرتبہ عید گاہ میں جمع ہو جائے اور اپنی طاقت کا اظہار کرے، اپنی شان اور شوکت کا اظہار کرے، اپنے پاور، اپنے دبدبے کا لوگوں کے سامنے اظہار کرے۔ اور پھر ایک عظیم الشان دن اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو جمعہ کا دن محلے والے جمع ہوتے ہیں، عید کا دن شہر والے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اپنی قوت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ایک دن وہ دن بھی ہے جس کو حج کا دن کہا جاتا ہے۔ عید کا دن وہ جو حج کا دن ہوتا ہے، ساری دنیا کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور یہاں پر محلے والوں پر اپنی قوت کا اظہار تھا، یہاں عید کے دن شہر والوں پر اپنی قوت کا اظہار تھا۔ حج کا وہ موقع ہوتا ہے جس میں عالمی سطح پر ہماری قوتوں کا اظہار ہوتا ہے۔
اور یہ ہم کو پیغام دیتا ہے، عید کا دن ہو، جمعہ کا دن ہو، حج کا دن ہو، کہ اسلام کے اندر کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، کوئی امیر غریب نہیں ہے، کوئی بڑا اور چھوٹا، کوئی پیسے والا، کوئی ادنا، کوئی اعلیٰ، اسلام کے اندر یہ کوئی نہیں ہے۔ اسلام سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، اسلام سب سے بھائی چارہ کرنے کا حکم دیتا ہے، سب سے مواخات کا اسلام درس دیتا ہے، سب کے ساتھ صلہ رحمی کا اسلام درس دیتا ہے۔ کوئی اسلام کی نظر میں چھوٹا بڑا، کالا گورا، امیر غریب، عربی عجمی، کسی کے درمیان اسلام کے اندر تفریق نہیں ہے۔ یہی بتانے کے لیے اجتماعات کا انعقاد ہوتا ہے۔ اجتماعات جمع ہو کر اپنی قوت کا اظہار کرنے، اپنے دوست و احباب سے ملاقات کرنے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گڑ گڑا کر دعا کرنے کے یہ اجتماعات ہوتے ہیں۔ تو ان اجتماعات سے ہمیں موقع اٹھانا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ یہ جو ایام ہے، یہ جو کل کی رات گزری، آپ دیکھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہماری راتیں ہم آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ رات جو کل کی رات گزری کہاں جاتی ہے۔ نوجوان ہمارے بازاروں کی زینت بنے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بری جگہوں میں جو سب سے بری جگہ ہے وہ بازار کی جگہ ہے، اور جو سب سے بہتر خیر الاماکین اللہ نے فرمایا وہ اللہ کے گھر مساجد ہے۔ تو ہمیں اچھی جگہ سے جڑنا چاہیے یا بری جگہوں پر ہمیں جانا چاہیے، ہمیں اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ ہماری صبح کی در ہو رہی ہے، شام کی در ہو رہی ہے۔ اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کاروبار نہیں کریں گے، بازار میں نہیں جائیں گے تو کاروبار کیسے ہوگا؟ کاروبار بھی ہمیں کرنا چاہیے، کاروبار کا وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جو حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ حبیب پاک علیہ السلام اپنے وقت کے بہترین تاجر، حبیب پاک علیہ السلام کی آپ زندگی اٹھا کر پڑھیں گے تو تجارت کرنے والوں کے لیے، کاروبار کرنے والوں کے لیے رہنمایانہ اصول آپ کی زندگی میں ملتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کو بازاروں سے دور رکھا جا رہا ہے، بازاروں میں اس لیے نہ جائے تاکہ آپ اپنے وقت کو خراب کریں، اس وقت کو آپ بہتر انداز میں کریں۔ اگر کوئی شخص بازار کے اندر رزق حلال کمانے کے لیے جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رزق میں برکت رکھی ہے، اس کا شمار بہترین انبیاء کرام کے ساتھ فرمایا جو ایماندار تاجر ہے، حلال کماتا ہے۔ لیکن ایسا تاجر دھوکہ دیتا ہے، اور ایسے لوگ جو بازار میں صرف وقت گزارنے کے لیے جاتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ یہ بازار ان کے لیے سب سے بری جگہ ہے، اور سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ جس کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اس کے ایمان کی گواہی دو جو سب سے زیادہ مسجد میں آتا جاتا ہے، جو مسجد سے لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کے ایمان کی گواہی یہی دو، اس کے دل میں ایمان ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے۔ اور ہم محلے میں رہتے ہیں اور محلے میں رہ کر مساجد کو آباد نہ کرنے والے، ان کے بارے میں حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے، مسجد کی دیواریں ان کے لیے دعا کرتی ہے، اور جو مساجد کو غیر آباد رکھتا ہے، مسجدوں میں نہیں آتا، اپنے سجدوں سے مسجد کی زمین کو آباد نہیں کرتا، حبیب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مسجدوں کی دیواریں اس کے لیے بد دعا کرتی ہے، اس کے لیے ہلاکت کی دعا کرتی ہے۔ سوچیں کہ ہمیں مساجد آباد کرنے کی کس طرح ضرورت ہے۔ اور آج مسلمانوں کے جو زوال کا عالم ہے، کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ یہ مسلمان جو زوال کی طرف جا رہے ہیں اس کا کیا ریزن ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مسلمان کے زوال کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا۔ جس دن یہ لوگ مسجد کو آباد کریں گے، جس دن ہر مسجد جمعہ کے دن جیسا اظہار کرے گی، جس دن ہر مسجد عید جیسا اظہار کرے گی، پھر مسلمانوں کو کوئی طاقت دبا نہیں سکتی، کوئی طاقت ان کو جھکا نہیں سکتی۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندیاں ہی بلندیاں رکھی، دنیا میں بھی ان کی بلندی ہوگی، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑا مقام عطا کرے گا۔ آج آپ دیکھیں یہی وجہ ہے ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا، ہماری اجتماعی طاقت کم ہونے لگی، ہمارا دبدبہ کم ہونے لگا، اب ظالم ہم پر مسلط ہے، اب ہم کو دبانا چاہتے ہیں، ہم کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہے، طرح طرح کی سازشیں ہماری طرف بنائی جا رہی ہے ہمارے لیے، اور ہم کو ستانے کی ناپاک سازشیں کی
جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اگر ہم اپنی طاقت کا استعمال کرتے، اپنی اجتماعی قوت کا اظہار کرتے، تو کبھی ظالم کو یہ موقع نہ ملتا کہ وہ ہم کو ڈرا سکے، ہم کو دھمکا سکے۔ اگر ہم اب بھی نہیں سنبھلیں گے، اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، اپنی مساجد کو آباد نہیں کریں گے، اپنی قوت کا اظہار نہیں کریں گے، تو پھر ظالم ہم کو کچلتے ہوئے آگے نکل جائے گا۔ وقت کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے مقام کو پہچانیں، اپنی مساجد کو آباد کریں، اپنے آپ کو مستحکم کریں، دنیا کی جو دولت ہے، دنیا کی جو تعلیم ہے، اس میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ اگر ہم اب نہیں سنبھلیں گے تو آگے آنے والے دور ہمارے لیے کافی کٹھن ہوں گے، کافی پریشانی والے دور ہوں گے۔ آنے والا الیکشن ہے، الیکشن میں بھی ہمیں کیا تیاری کرنا چاہیے؟ اپنے بہترین جو ساتھی ہوتے ہیں ان سے آپ مشورہ کریں، اس کے بعد جو ہمارے لیڈر ہوتے ہیں ان سے آپ ملاقات کریں، آنے والے الیکشنوں کی تیاری کریں۔ مسلمانوں کو، ہر مسلمان کو دیکھنا چاہیے کہ میں ووٹ دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں۔ ووٹ کی آپ تیاری کریں، اور کس کو ووٹ دینا ہے یہ آپ کا اختیار ہے، آپ جس کو پسند کرتے ہیں ووٹ دیں، کسی کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے، جمہوریت ہے، آپ کو حق رائے دی حاصل ہے، کسی کو بھی آپ ووٹ دیں، لیکن اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ ووٹ کے دن آنے سے پہلے اپنے ڈاکیومنٹس کو تیار کریں، کہ بعض اوقات ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کا ووٹ میں نام تو آ رہا ہے، ڈاکیومنٹس ہونے کی وجہ سے آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ بعض اوقات ڈاکیومنٹس پورے ہیں لیکن ووٹر لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہے۔ تو یہ فی الوقت موجودہ ملک کے حالات کے اعتبار سے ہمیں آگے کے احوال کو سوچ کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اپنے دستاویزات کو تیار رکھیں، اپنے ووٹنگ لسٹ میں اپنا نام درج کروائے، اور اپنے کاغذات کو مکمل تیار کر کے رکھیں، تاکہ آئندہ اگر کوئی مرحلہ پیش آ جائے تو بر وقت ہم کام کر سکیں۔ خود کے بھی کاغذات کو تیار کریں، اپنے گھر والوں کے بھی کاغذات کو تیار کریں، اپنے ڈاکیومنٹس کو اچھی طرح سنبھال کر محفوظ مقامات پر رکھیں، اپنے کاغذی دستاویزات بھی رکھیں، اور ڈیجیٹلائز کر کے اپنے موبائل وغیرہ میں، اپنے لیپ ٹاپ وغیرہ میں اس کو محفوظ کر کے رکھیں، تاکہ آنے والا وقت کیسا بھی آئے آپ بر وقت اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں اور اپنے لیے سہولت فراہم کر سکیں۔ کہ موقع اعلان کرنے کا، آپ کو دعوت دینے کا تھا، ہم نے دعوت دی، مساجد کو آباد کرے، اپنے آپ کو مستحکم کرے، دنیاوی فیلڈ میں بھی، کاروباری فیلڈ میں بھی، اسلامی فیلڈ میں بھی، اور اپنے کاغذات کو جمہوری حق اپنا حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک بہترین شہری بنائیں اور بہترین مسلمان بنانے کی آپ کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نماز عید کا طریقہ ایک مرتبہ سماعت کر لیں، انشاءاللہ نماز عید ہوگی، اس کے بعد خطبہ دیا جائے گا۔ خطبے کا سننا سنت ہے کیونکہ اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اختصار کے ساتھ خطبہ ہوگا، آپ تمام حضرات جہاں نماز پڑھیں گے اطمینان کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اسی جگہ پر آپ بیٹھے رہیں گے۔ نماز عید کا طریقہ ہے، نماز عید واجب نماز ہے، تو آپ جس طرح نیت کرتے ہیں، جہاں فرض نماز کا ذکر کرتے ہیں وہاں واجب نماز کا آپ ذکر کریں گے، اور 6 زائد تکبیرات کا آپ ذکر کریں گے۔ یعنی میں عید کی نماز، عید الفطر کی واجب نماز پڑھتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے منہ میں، پیچھے اس امام کی طرف، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، جس طرح آپ نیت کرتے ہیں آپ نیت کریں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہا جائے گا، آپ ہاتھ اٹھائیں گے، کانوں تک ہاتھ لگے جائیں گے اور اپنے ہاتھ کو باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہا جائے گا، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہا جائے گا، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ جب ثنا کے بعد تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا، یہ 3 تکبیریں ہو گئی۔ چوتھی تکبیر جب اللہ اکبر کہی جائے گی، ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ سورہ فاتحہ ہوگا، ضم سورہ ہوگا، رکوع ہوگا، سجود ہوں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ اور ضم سورہ ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہا جائے گا، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہا جائے گا، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہا جائے گا، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا، بغیر ہاتھ اٹھائے آپ رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع سجود وغیرہ ہوں گے، قعود ہوگا، اس کے بعد آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ خطبہ ہوگا، خطبہ سماعت کر کے اپنے اپنے گھروں کو ہم تشریف لے جائیں گے۔